نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، تحقیق، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی دنیا میں غم ہوگا، نہ کوئی آخرت کا خوف ہوگا۔ یا باری تعالیٰ، ان کے عمل کیا ہوں گے، ان کی صفت کیا ہوگی، ان کی تعریف کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اللہ کے ایسے ولی جن کو کہتے ہیں عام خدا کے ولی، اور ایک ہوتے ہیں اللہ کے خاص ولی، اللہ کے خاص دوست۔ اللہ کے ولی دونوں ہی ہیں، عام بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، خاص بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی جس کو عام طور پر اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کا ولی بن گیا، بہت بڑا اعزاز۔ جیسے کہتا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کفر سے نکلا، ایمان سے روشن ہوا، ایمان عطا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا عام ولی، اللہ کا عام دوست اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے، حج فرض کیا، بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا، پڑوسی کے حقوق بیان کیے، مسلمان کے حقوق بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام دیے، جب یہ اللہ کا بندہ کلمہ پڑھنے پر، کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ نے روک دیا یہ رکتا ہے، جو رب نے کرنے کا حکم دیا یہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے خاص ولیوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جتنی اللہ اس کے رسول کی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے۔ یہ پھر
وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ پانی کا نلکا لگوا رہے ہیں، پانی کا کنواں کھدوا رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ آپ نے کام یہ کیا، لوگوں نے پانی پیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی آپ کسی کے گھر میں راشن بھیج دیتے ہیں، صدقہ ہے، کرے نیکی ہے، اللہ جزا دے گا۔ لیکن اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے تو گناہگار نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، آپ نہیں دیتے۔ اب بارہ میں نے آپ سے عرض کی ہے، جو چیزیں فرض ہیں انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کرے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں وہ کیے بغیر نجات نہیں، اور جو چیزیں نفلی ہیں، نفلی عبادات کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے۔ اور جب بات آئی اللہ کے لیے محبت کرنے کی تو نبی پاک فرماتے اللہ نے مومن پر واجب کر دیا ہے، یعنی لازم کر دیا ہے کہ دوسرے مومنوں سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک شرط آئی اس میں، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کی ایک شرط ہے، آپ جس سے محبت کرو وہ مومن ہونا چاہیے۔ کافر، یہودی، مرزئی، آتش پرست، اس سے محبت ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی غرض ہو سکتی لیکن اللہ کے لیے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس بات کو پورا کرنا ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ مومن پر اللہ نے واجب کر دیا کہ دوسرے مومن سے محبت کرے، اگر اس واجب کو ادا کرنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ بھی صاحب ایمان ہونا چاہیے، وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ آگے چلیے، کوئی شخص کسی عالم سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ میں اس اللہ کے دین کے عالم سے اللہ کا دین سیکھوں گا، اس دین پر عمل کروں گا، اور پھر میں یہ اللہ کا دین آگے پہنچاؤں گا۔ اس عالم سے یہ محبت اللہ کے لیے ہو جائے۔ ماں باپ سے محبت اس لیے کہ ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، ان کی اطاعت کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ محبت اللہ کے لیے۔ بیوی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ بیوی کے ذریعے سے اللہ نیک اولاد دے گا، وہ میری اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، اور بیوی کے وسیلے سے اللہ میرے ایمان کو بچائے گا، میرے ایمان کو سلامت رکھے گا۔ آپ محبت کر رہے ہیں بیوی سے، لیکن یہ محبت بھی اللہ کی محبت ہے، اس لیے کہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کسی نمازی سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو پانچوں وقت مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرتا ہے، آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ اللہ کا مومن بندہ صاحب ایمان ہے، یہ اس کا مسجد میں آ کے پانچوں وقت نماز پڑھنا اس کا مومن ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نمازی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
کہ وہ بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نماز پڑھ کے اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ روزہ دار سے محبت کرتے ہیں, آپ حاجی سے محبت کرتے ہیں, آپ زکات دینے والے سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ وہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے. جب وہ اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے. جب وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں, یہ محبت بھی اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کہتا ہے میری ان کے لیے محبت واجب ہو گئی جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں. قربان ہو جاؤ. جو اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, نبی پاک فرماتے رب کہتا ہے مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس سے محبت کروں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ کے محبوب نے اپنا خطاب ختم کیا, واعظ مکمل کیا, تو آقا نے پوچھا مجھ سے کس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ شرمندہ ہو گیا, شرمسار ہو گیا, چہرے پہ ندامت. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے عمل تو نہیں کیے, کوئی بڑے عمل تو نہیں کیے, لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ جس نے کہا تھا کوئی بڑے عمل تو نہیں کیے وہ نبی پاک کا صحابی تھا. نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ رسول پاک کے مسجد میں آنے سے پہلے وہ نماز کا بیٹھ کے انتظار کرتے تھے. کبھی کبھی نصف رات گزر جاتی تھی, رسول پاک آنے میں دیر کرتے تھے, اصحابہ کرام کو اونگ آنے لگتی تھی, سونے لگتے تھے. کوئی صحابی رسول مسجد کو چھوڑ کے گھر نہیں جاتا تھا. کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے پوری رات میں 2 رکعت نفل میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. کیا زندگیاں تھیں, صدقہ کیسے دیتے تھے, خیرات کیسے کرتے تھے, جہاد کیسے کرتے تھے. اگر ان لوگوں نے عمل نہ کیا تو پھر باقی کون عمل کرنے والا رہے گا. لیکن ان کی عاجزی, ان کی انکساری اپنے اعمال کو وہ بخشش کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے. وہ اپنے اعمال کو اللہ کی ذات کے معیار کے مطابق نہیں سمجھتے تھے. جب اللہ کے محبوب نے فرمایا, کس نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا, چہرے پہ ندامت ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو بڑا عمل تو نہیں کیے, لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا سن, دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا.
خدا کی قسم حدیث پاک ہے، اصحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں خوشخبریاں ملا کرتی تھی، رسول پاک وہ خوشخبریاں ہم تک پہنچایا کرتے تھے، جب وہ خوشخبری سنتے تھے ہمارے دل شادماں ہو جاتے تھے، ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے محبوب سے اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے محبوب نے پوچھا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم چلا اس بندے کو اللہ نے وہ شان عطا کی اور نبی پاک نے خوشخبری سنائی، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا روز قیامت میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اصحابہ فرماتے ہیں ہم خوشخبریوں پہ خوش ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، یہ خوشخبری ایسی تھی کہ جتنا اس پر ہم خوش ہوئے کسی اور خوشخبری پر خوش نہیں ہوئے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، شروع میں عرض کی اللہ کی محبت کے لیے پہلی شرط جس سے محبت کی جائے وہ مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ پھر جتنا وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، جتنا وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جتنا وہ نبی پاک کی سنتوں کو اپناتا ہے، اللہ اس کے مراتب میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی، متقی، پرہیزگار، ابرار، غفار، اس کے رتبے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ پھر جتنا کو زیادہ نیک ہے اس سے محبت بھی اسی زیادہ معیار کی ہوگی۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ شخص گھر سے نکلا، اس نے کسی نیکوکار شخص کا ذکر سنا، حدیث پاک ہے، اس نے سوچا کہ میں اس کی محبت اور اس کی زیارت کے لیے چلتا ہوں۔ وہ جیسے ہی نکلا اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے اسے پوچھا آپ کہاں جاتے ہو؟ کہا وہ فلاں جو اللہ کا نیک صالح بندہ ہے اس سے ملاقات اور زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار تو نہیں، لیکن اللہ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تیرا اس کے ساتھ کوئی کاروبار میں سانجھ ہے؟ کہا نہیں، میرا اس سے کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی خوشی کے لیے میں اس کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا اسے کہہ دو جو تو میری رضا کے لیے میرے نیک بندے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو ان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روز محشر عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ لوگ گرمی کے عالم میں اس طرح پھڑکیں گے، حدیث پاک کے لفظ ہیں جس طرح بھٹیارن دانے بولتی ہے، دانے پھڑک پھڑک کے بعد جاتے ہیں۔ سورج اتنا نیچے ہوگا کہ سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، زمین تپ چکی ہوگی، پھڑک پھڑک کے گر رہے ہوں گے۔
اس حشر کے میدان میں نبی پاک نے فرمایا 7 گروہ ایسے ہوں گے اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اصحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنے مشکل وقت میں وہ کون بخت والے ہوں گے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے وہ امیر جس نے دنیا میں عدل کیا ہوگا۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک نماز پڑھ لی ہوگی، ایک نماز ادا کر لی ہوگی، وہ دوسرے نماز کے انتظار میں ہوگا کب اللہ بلائے گا میں رب کے گھر میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ یہ دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے گا، دائیں ہاتھ سے خیرات کرے گا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی، یعنی خفی طور پر وہ چھپا کر صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو صدقہ خیرات کرنے والا یہ ریاکاری کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرے گا، یہ دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے یہ چھپ کے خفی طور پر صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، یہ بھی وہ گروہ ہوگا جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے بھی حدیث پاک ہے، خدا کے محبوب فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہوگا کوئی صاحب نسل عورت اس کو گناہ کی دعوت دے گی، بدکاری کے لیے بلائے گی، وہ کہتے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے محبوب پاک نے فرمایا وہ مومن مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تنہا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرو، نفل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے دوستی کرو۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا، یہ سلسلہ قادریہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ، یہ سلسلہ سہروردیہ، یہ سلسلہ چشتیہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ مرشد سے بیعت کرتا ہے، پہلے گناہ کی توبہ، اور توبہ کر کے اب میں اللہ کے دین پہ عمل کروں گا، یہ پہلا قدم۔ جس کا پہلا ہی قدم وہاں پہنچ کے گناہوں سے توبہ ہو، اور پھر یہ عہد ہو کہ اب میں آپ سے دین سیکھوں گا، دین پہ عمل کروں گا، دین آگے پہنچاؤں گا۔ اس سے بڑا اللہ کی رضا کی محبت کا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو سلسلے ہیں چاروں سلاسل، ان کا مقصد یہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نیکی کے کام کرنے کرو، لیکن اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، اللہ کے لیے رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ دوستی کرو۔ پوچھا آپ اس عمل کو سب عملوں سے فوقیت اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ جو آپ نے جواب دیا وہ سننے کے لائق۔ باپ
اپنے بچے کی غلطی دیکھتا ہے اس کو الگ لے جاتا ہے، بیٹے اب دیکھو تم اکیلے ہو، وہاں امی بیٹھی ہوئی تھی، تیرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تیری بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، میں تجھے الگ لے آیا ہوں، یہ غلط کام کرنا چھوڑ دو۔ یہ ماں کے سامنے اس نے کیوں نہیں بتایا؟ بھائیوں بہنوں کے سامنے اس کا عیب کیوں نہیں بتایا؟ یہ ابو اس پہ مہربان ہے، اگر سامنے باپ کرے گا رسوا ذلیل ہو جائے گا، بیٹے کی عزت نہیں رہے گی۔ ماں بھی ایسے ہی کرتی ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں سے ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی اس کا عیب، اس کی کوئی برائی، اس کی کوئی گندگی بڑے کو باز آ جا۔ جب علی شیر خدا سے پوچھا آپ سب اعمال سے اس عمل کو فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں کہ سارے کام جو نیکی کرو، لیکن سب کو نہیں کھولے گا، اور پھر آپ قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا گناہگار روئیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے کیا بہتر ہوتا۔ اس وقت احساس ہوگا اگر دنیا میں ہم نے بھی نیکوں سے دوستیاں لگائی ہوتی تو آج ہم یہاں رسوا نہ ہوتے، وہ نیکوکار اللہ سے سفارش کر کے ہماری بخشش کروا لیتے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، سب سے پہلے اپنے دل کو اس طرح سے پاک کریں کہ ہماری دوستیاں مومنوں سے ہوں، اور اس دوستی اور محبت کے اندر کوئی نفسانی یا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عمل روز محشر جو بڑا مشکل دن ہوگا اس میں رب کریم اپنی رحمت کرم سے ہماری بخشش کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ابھی رضوان بیٹے نے بات کی کہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے آج اس کو بلایا، یہ قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں، جب میرا رسول تمہیں بلائے وقت میں جلدی آ جاؤ، جلدی آنے کا حکم۔ پھر میرا نبی کیا کرے گا؟ وہ تم مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دے گا۔ جتنے قیامت تک نبی پاک کے نائبین آئیں گے، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے رسول پاک کا ادب بیان کیا ہے وہ سارے آداب رسول پاک کے نائب ان کے لیے بھی ہے۔ ایک فرق ہے صرف نبی پاک کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کرنی، کوئی شرط نہیں ہے، نبی نے فرمایا عمل کرنا ہے، لیکن آپ کے جتنے امت کے ولی ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے اس وقت جب ان کا حکم اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر ان کا کوئی حکم اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق نہ ہو، یہ شرط ہے، پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور باقی رہا آداب، جو آداب اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں بیان کیے وہ سارے اپنے مرشد کے بارے میں بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ اب دل کے اندر یہ چیز ہو کہ یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہو، نہ دنیاوی غرض نہ نفسانی خواہش، اور یہ جب تک دل پاک نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔
کہہ سکتے ہیں زبان سے کہ میں تو اس کے لیے اللہ کی محبت کرتا ہوں، لیکن دل کو ٹٹولے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتا ہے یا کچھ اور ہی گند اس میں شامل ہے۔ اگر اور گند شامل ہے، یہ 1000 بار زبان سے کہتا پھرے میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو پتا ہے۔ مخلوق کو پتا چلے نہ چلے، مخلوق کو دھوکہ دے دے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ عمل صرف وہ اللہ نے قبول کرنے جو اللہ کے لیے، باقی عمل تو اللہ نے منہ پہ مار دینے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم مومنوں سے محبت کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اس سے لازم ہے کہ دل کو پہلے پاک کریں۔ جب دل پاک ہو، نفسانی خواہشیں نکل جائیں گی، پھر آپ جو کرو گے، کیونکہ دل میں اللہ کا ذکر، رب کی یاد ہوگی، دل پاک ہوگا تو وہ پھر جو کام کرے گا اس کی نیت خالص ہوگی، وہ اللہ کے لیے کام ہو جائے گا۔ اور یہ بارہا آپ سے عرض کیا ہے، یہ دل کو پاک کرنا رسول پاک نے فرمایا، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے عام بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، جو زمانے کے کامل ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دل سے اللہ کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہوں یا پہلے دل کے ذکر کی اجازت نہ لی ہو، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائے تاکہ اس کو بھی دل کے ذکر کی اجازت مل جائے، اور اللہ اس نعمت سے اس کو نواز دے۔ جو پہلی بار آیا ہوں یا پہلے ذکر کی اجازت نہ لی ہو، وہ اٹھ کے آگے قریب آ جائے، قرآن تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل کر بیٹھ جاؤ۔ توجہ فرمائیں میرے جو ہے دوست ہیں، آپ توجہ فرمائیے، دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 10-15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، عاجز کا کہنا نہیں، آپ کو اللہ دکھائے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ اپنی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ شان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دائیں طرف آ جائیں، سیدھی طرف آ جائیں، ایک لین بنے گی، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک لین بنا دیں۔
آگے آؤ. یہ دل کا مقام، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے. ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ توجہ فرمائیں۔ جن میرے بھائیوں نے بیٹوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے، اور نیچے جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں پہلی بار آئی ہیں توجہ کر کے سنیں، یہ اللہ کا ذکر کس طرح سے کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کے بولنے میں اللہ کا نور آ جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ سب نعمت اللہ کے نام اس میں آمد سے پائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو اجازت، یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لیں۔ آج کل کے مولوی کی کتاب نہیں ہے، لکھنے والا زمانے کا محدث۔ آپ لکھتے لوگوں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسی کتاب کو پڑھ لو۔ یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگ 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا ولی خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا۔ آپ سے نہ نام پوچھا نہ آپ کے کام پوچھے، آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو اور دین اور دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہ دل کی جگہ ہے، یہاں دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک نہیں، کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہے، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میں گناہگار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، گرد ہوگی، پہلے گرد کو جھاڑوں گا پھر میں بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے کتا جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گنہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتاؤ وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، اس طرح ہاتھ پھیرو تو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، اس دل میں بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے۔ سارا دن دل کے اندر کیا گزرتی ہے، ایسے گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔
کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہی اللہ کا نام اسم اعظم ہے، یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ لیکن آپ کو بتایا ہے دل کا ذکر۔ میرے بھائی میرے بیٹے 1000 کی تسبیح گھماؤ، یہ دل گندا ہے نا، یہ تسبیح کچھ نہیں بگاڑے۔ ہر سال حج کر کے دیکھ لو، دل گندا ہے نا، لوگ کہیں گے یہ ہے تو حاجی لیکن ہے بڑا کتا، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے نہ لمبی تسبیح گھمانی پڑتی ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت میں تو پڑھنے جاتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، گھر کیسے چلے گا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تو بچے کون پالے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن سیکھے بغیر نہیں آتا، سیکھے بغیر تو لمبے نہیں آتی، آتی ہے؟ سیکھے بغیر تو اے بی سی نہیں آتی، سیکھے بغیر تو لڑنے کا کام نہیں آتا بھائی، جس میں ہاتھ منہ کالے ہوتے ہیں۔ یہ تو اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے، سیکھے بغیر کیسے آئے گا؟ اب سیکھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کرنا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرے کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین نہیں روکتا۔ جو کام کر رہے کرو، جو کام ہو رہا ہوتا رہے، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ میرا دل کہتا ہے آپ کو صرف سننا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سنو۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، توجہ کر کے سننا ہے۔ جب آواز دھیمی ہوتی ہے نا تو غور سے سننی پڑتی ہے، توجہ کر کے سنو۔ جب سنیں گے شروع میں ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ٹک 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 آواز آنا شروع۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو دل کی دھڑکن ہے۔ وہ میرے بھائی یہ پہلے دن کیوں نہیں سنی؟ دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے۔ اگر یہ دل کی دھڑکن تھی تو یہ پہلے سننی چاہیے تھی، اب کیوں سننے لگی؟ سن لیں، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن بنایا مٹی سے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور، بندہ مٹی، بندہ خاک، لیکن کیونکہ اللہ نے اسے بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے کہ میری محبت حاصل کرے، اس لیے جب رب نے بندے کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا، اپنا نور رکھ دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حرام کام کر کر کے آنکھوں سے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو
شہوت سے دیکھتے رہے، چگلیاں کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، حرام کرتے رہے، حرام بکتے رہے۔ جب ہم یہ گناہ کرتے تھے تو دل کے اوپر کالے داغ چڑھتے گئے، کالے پردے چڑھتے گئے۔ وہ جو نور اللہ نے رکھا تھا وہ گناہ کر کر کے اس کو اپنے اندر دبا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ توجہ کر کے سنیں گے، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، اللہ کے نام کی ہر پکار تیرے قلب کو دھوئے گی، تیرے دل کے داغوں کو صاف کرے گی، دل کے سیاہ پردوں کو چاک کرے گی۔ جب یہ پردے ہٹیں گے، وہ جو اندر نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی آواز ایسے سنے گی جس طرح دل کی دھڑکن ہوتی ہے، یا جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ایسی بات ہے۔ اور توجہ کرو اور تصور بتاؤ، پھر آپ دیکھیں گے دل سے جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ اللہ، قلب سے نکلے گا، دل کی زبان صاف ہو جائے گی۔ اللہ اس دل کو اپنے نام کی برکت سے زندہ کر دے گا۔ پھر یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود کو بات نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ کا صاحب بن جائے، اللہ مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ کتنے اللہ کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے۔ جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ بڑا اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ اللہ کے ولی زمین سے نہیں اگتے، اللہ کے ولی آسمان سے نہیں گرتے۔ جب وہ متقی پرہیزگار ہو جاتے اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ میرے بھائی، مراقبہ کرنے سے تقویٰ پرہیزگاری ملتا ہے۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام رات کوئی بھی وقت ہو، فراغت ہو گئی ہے وہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے۔ وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں، وضو کر لو اچھی بات ہے، نہ ہو نا تو ضروری نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ میری طرف دیکھو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، کیا کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھنا بھی مسجد ضروری نہیں ہے کہ مسجد کو ڈھونڈنے کہاں ہے، نہیں، گھر میں بیٹھ جاؤ، بیڈ روم میں بیٹھ جاؤ، دفتر میں بیٹھ جاؤ۔ فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی۔ کیسے کرو گے مراقبہ؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، گردن کو دل کی طرف جھکا دو، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے آج تک جو گناہ کیے بندے سے گناہ ہو جاتے صرف اللہ کے نبی پاک اور کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کوئی کرم کی حد ہے؟ ہم نے کوئی گناہ کا موقع ضائع نہیں کیا، اور اس کا کرم دیکھو، سچی توبہ کرنے پر صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے مجھے دیکھ لو، فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ،
بیٹھ کے آنکھیں بند گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لو، ایک دو آنسو بہا دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں مومن کو اپنے گناہ یاد آئے اللہ کے ڈر سے، وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھوں کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث سے پاک نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے جتنا مکھی کا سر ہے، اتنا پانی ٹپک جائے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ دیکھیں میری طرف مراقبہ کیسے کرنا ہے، فارغ ہوتی بیٹھ کر آنکھیں بند گردن نیچے، رو دھو کے اللہ سے پچھلے سارے گناہ کی توبہ کر، پھر توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن کی طرح آواز آئے گی، اور پھر یہ دل بالکل جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اور اللہ دل کو ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے میرے بھائی، نماز نہیں چھوڑنا، نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو ہوتی نہیں ہے۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا۔ آپ کہو کہ ہم نے پہلے تو نہیں سنا، ہم وہاں بیٹھے نہیں جہاں ہمیں اللہ کا دین ایسے پہنچایا جائے جو اس کا اصلی حالت ہے۔ شک ہے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کے فتوے، نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے میرے پاس ہے۔ خود کو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ پیار کر کے پڑھا، چوم کے پڑھا، گلے لگا کے پڑھا، جوتوں سے پڑھا، پڑھانی ہے، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ روزے قیامت بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے گردن میں ہاتھ دے کے جنت پر گھسیٹے گی، بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کر جنت پر گھسیٹے گے، شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ شوہر کہے گا بیوی کو تو نے تو انگوٹھی مانگی تھی، میں سونے کا ہار لے آیا تھا۔ باپ کہے گا جتنا کمایا تمہیں کھلایا، تم پہ لگایا۔ ماں کہے گی تیرا دودھ دھویا، تیرا پیشاب دھویا، میں نے ساری زندگی تیرے لیے برباد کر لی۔ بیوی کہے گی میں تیرے احسانوں کو مانتی ہوں۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ممی ڈیڈی ہم تمہارے احسانوں کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں نماز پڑھا دیتے آج ہم بخشے جاتے، ہم آپ کے ماتحت تھے، تم نے نماز نہیں پڑھائی، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آئے گا، یہ بیوی بھی سچ کہتی ہے، بچے بھی سچ کہتے ہیں۔ پہلے ماں باپ کی ٹانگیں اوپر کرو، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کر کے جہنم میں دھوسو۔ بچوں کو بیوی کو بعد میں ڈال دینا، پہلے انہیں کو ڈالو۔ ساری زندگی بچوں کی چمیاں لے لے کے کندھے پہ بٹھا بٹھا کے تک گئے، یہ جہنم میں لے جائیں گے۔ حق ادا کر کے جان چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔
یقین نہیں آتا، نہیں یقین آتا، آ جائے گا، پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نماز پڑھیں، وضو کرے تو وضو میں یہ مسواک کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار سے مل جاتی ہیں، بازار سے لے لو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ صاف ہو گیا۔ لیکن شان کیا ہے؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کون تھی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ پڑھا کے پھر روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزما لو۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں پنپتا۔ جس کو نبی پاک ناپسند فرمائیں کہاں فریاد کرے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے رسول پاک کی سنت۔ نبی پاک فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، مفت کی نیکیاں۔ یہ داڑھی سب دیکھیں، یہ واجب ہے، کسی مسلک کے مولوی سے پوچھ لو، یہ داڑھی واجب کیا ہوگا؟ اگر مسلمان واجب پہ عمل نہ کرے اور مر جائے، موت آ جائے، عمل نہیں کر سکا، مر گیا، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی بھی واجب ہے۔ اب کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، میرے طرف دیکھیں، یہ دیکھیں کم از کم اتنی ہونی چاہیے، دیکھ رہے ہیں 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی بڑھوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، عرض ہاتھ باندھ کے عرض، آپ کو میں نے ذکر دیا ہے، زور نہیں لگتا، کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے تو کیا کر کے سنو، پہلے صرف خیال پکے گا، پھر دھک دھک کی آواز آئے گی، پھر یہ زبان صاف ہوگی، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا اللہ اللہ، دل زندہ ہو جائے گا۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، ایک سانس اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا کی دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رول دیے، جو زندگی گئی وہ تو گئی، واپس نہیں آئے گی، جو بچ گئی وہ ضائع نہیں کرنا۔ جیسی فارغ ہو مراقبہ کرو۔ کیسے کرو گے؟ بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، تھوڑا رو لے، اپنے گناہ کو یاد کر، 1-2 آنسو بہا دے، پھر اللہ سے وعدہ کر یا اللہ میں تیرے سامنے آج سچی توبہ کرتا ہوں، ایسا تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔
میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جب فرشتے گرز ماریں گے، گرز کے کانٹے اس کی چوتڑ میں چبھ جائیں گے، جب زور سے فرشتے نکالیں گے اس کی چوتڑ کیمیا بن چکی ہوگی، ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی۔ یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں ہے۔ فارغ ہو تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، رو لے، دو چار آنسو بہا کے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے یہ مراقبہ۔ اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے، ہم نے زبان سے بکواس بہت کی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں چار پانچ تصویر کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تصویر مکمل ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4-5 تصویر درود شریف، جو درود شریف آتا ہے آپ کو نور ہی ہے۔ رات آ گئی، سونے کا وقت آ گیا، جب بیڈ پہ چلے گئے، چارپائی پہ چلے گئے، جو کوئی گناہ ہو رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ان کو یاد کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا معنی یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اللہ کے سارے ولی اسی طریقے سے بنے، ذکر کرو گے، مراقبہ کرو گے۔ ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہوں، اتوار جمعہ، ایک دن آ جائے گا جو آپ کو آسان لگے، خود بھی آؤ، آپ کے کئی دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، محلے میں جاننے والے ہوں گے، ان کو پیار میں بسے لے آؤ۔ حضرت امام غزالی فرماتے تو نیک نہیں بن سکتا جب تک تیرے ارد گرد تیرے دوست، تیرے محلے والے نیک نہ ہوں، تجھے نیک نہیں چھوڑیں گے، تجھے گندا کر دیں گے۔ اپنے دوستوں کو نیک بنا لے، ان کو یہاں لے آ، جب قرآن و حدیث سنیں گے وہ نیک ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، وہ ایک بندہ جو تیرے ذریعے سے نیک ہوگا وہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، پابندی سے آؤ، انشاءاللہ چند دنوں میں دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ نبی پاک کا تاج ہوگا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ بہت ضروری 2-3 اعلانات ہیں، یہ سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں کے لیے کئی کام ایسے ہیں جنہیں چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ ہر ایک کا ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، عالم بننا ضروری نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اپنی دین کی ضروریات پوری کر سکیں۔ ہماری عمریں 70-80 سال، 60 سال، اگر نماز کے فرض کا معلوم کریں تو ہمیں نماز کے فرض کا نہیں پتا۔ اگر نماز کے فرض نہیں پتا تو اور ہمیں کیا علم حاصل ہوگا؟ دوستوں، نماز کے فرض کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ غسل کا نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا تو نہ پاک زندہ ہے نہ پاک مر گئے۔ نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے۔ ان زندگیوں کو بھی بدلنا ہے، ایک موتوں کو بھی بدلنا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے مرشد کریم نے انصاف طریق فرمایا، مخلوق دنیا والآخرہ، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ پہلی جلد کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اگر ادا نہیں ہوئی یاد نہیں۔ اس میں مخلوق کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، اگر ادا نہیں ہوئے تو بھی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی معاف فرما سکتا ہے، لیکن جب تک مخلوق کے حق ادا نہ کیے جائیں معاف نہیں ہوتے، یا پھر جس سے متعلق ہیں وہ معاف کرا دیے جائیں۔ یہ دوسری جلد ہے، اس میں اخلاق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔
اخلاق یعنی عادات، کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن سے رکنا ہے، باز آنا ہے۔ اگر ہمیں علم ہوگا کہ کون سے کام کرنے ہیں تو ہم وہ کام کرنے والے بن سکیں گے، علم ہوگا کہ کون کے کاموں سے رکنا ہے، ہم ان کاموں سے رک سکیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے جن کاموں کو کرنا ہے وہ ہم سے چھوٹ سکتے ہیں، اور جن کاموں سے رکنا ہے ان میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوسری جلد کے اندر وہ تمام کام کہ جو کرنے ہیں وہ کون سے ہیں، جن سے رکنا ہے وہ کون سے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا ہماری سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، یہ تیسری جلد ہے موت کا وقت۔ موت کیا ہوتی ہے کہ جب آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے بڑھتی ہے، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہوتی ہے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، وہ وقت پھر جو کچھ ہے جو کر کے گئے وہ سب وہاں معاملہ۔ موت کیسے بھری آتی ہے اور وہ کون سی باتیں جن کی وجہ سے موت بری ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ایک عرصہ دراز قبر میں رہنا ہے، وہ قبر کس طرح سے جنت کا باغ بنتی ہے، کیسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد روز محشر، یا تو پھر جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنت کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں جن کی وجہ سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جہنم سے خوف پیدا ہو جائے اور ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں جن کی وجہ سے جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلامی روحانی مشن یہ کام کر رہا ہے۔ کیا کام ہے؟ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا۔ کیا اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے؟ ہمارا ساتھ دیں گے؟ جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو کیا کرنا ہے؟ یہ نصاب لے جانا، اس نصاب کو لے جا کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم روز کی بنیاد پہ پڑھیں تو ایک ہفتے میں ایک کتاب بآسانی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اتنی آسان زبان ہے، 8ویں پاس بچہ بآسانی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو یہاں کا پتہ ہے، علماء کرام موجود ہوتے ہیں، آپ کو وہ دین کا مسئلہ بتا دیا جائے گا، آپ سے کوئی ٹیوشن فیس، کوئی دنیاوی تقاضا نہیں ہوگا، وہ مسئلہ بتا دیا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا، سکھا دیا جائے گا۔ پھر گھر سے شروع کرنا ہے، گھر میں ہمارے بچے، بیوی، گھر والے بیٹھ جائیں اور 10-20 منٹ 15 منٹ کا ایک درس رکھیں، یہ ساری باتیں، سارا فرضی علم سیکھ جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن کے لوٹ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پھر یہ جو گھر سے شروع کرنا ہے، گھر سے پھر محلے سے مسجد سے پورے علاقے کو، پورے شہر کو، اور انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کو اللہ کے اس دین کے پیغام سے، نیکی کی دعوت سے، برائی سے روکنے کا کام کرنے سے معمور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کام کو آگے سے آگے پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ لاکھوں ہم نے کمائے، لاکھوں خرچ کیے ہیں، لیکن جو ہم اپنی اصلاح پر، اپنے گھر کی اصلاح پر، اپنے معاشرے کی اصلاح پر کریں گے، یہ وہ خرچ ہے جو ہمیں روز محشر کام آنے والا ہوگا۔ ایک حق کلمہ میزان کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ اس میں سینکڑوں حق کلمات موجود ہیں میرے دوستوں، پھر یہ ہمارے میزان کے ترازو کو کیوں نہ بھاری کریں گے؟ یہ ایسی نصاب ہے کہ ان کو ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر چلی جائیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پھر جب یہ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا نام، پتہ، ہمارا جو روابط کا اسٹال ہے، علامہ فہد زئی صاحب وہاں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جناب میں بھی آپ کے اس کام میں ساتھی ہوں، میرا نام، پتہ، فون نمبر لیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے اس کام میں کیسے آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں۔ پھر پیارے دوستو، جو ہم نے یہ شرکت کا عہد کیا کہ ہم اس کام میں شریک ہیں، اس کی کتنی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہو، نیک جماعت کیا ہوتی ہے؟ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، آگے سے آگے دین کی ترویج و اشاعت کرتی ہے۔ عرض کرتا آقا اگر کوئی نیک جماعت کے ساتھ شریک تو ہوا لیکن وہ ایسا کام نہیں کر سکا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص بروز قیامت اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں شرکت کی ہو، جس کے ساتھ دنیا میں شریک ہوا ہوگا۔ اللہ کا کتنا فضل ہوا، ایسی نیک جماعت ملی، ایسے پیارے مرشد کامل ملے۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات نتھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت صاحب کی کتابوں میں یہ کتاب انعام یافتہ لوگ، جس کو حضرت والا میں جو سونا سائیں کی صحبت میں عرصہ دراز 17 سال کا گزارا، سائیں فرماتے بیٹا وہ سب کا سب اس کتاب میں تحریر کر دیا. یہ اللہ کا ولی بنانے والی کتاب ہے. اس میں اللہ کا ذکر کیا ہے، ذکر کی اقسام کیا ہیں، ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذکر کے اثرات کیا ہیں، اللہ کے سفیر کی زندگی کیا ہے، پھر روحانی جہاں کیا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا بیان اس کے اندر موجود ہے. پھر پیارے دوستو، حضرت والا نے علاج معالجے کے حوالے سے جو کتابیں تحریر فرمائیں، مقصود الشفا بوسیلہ ہومیوپیتھی، یہ پہلی کتاب ہے. اس کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟ الف بے کی ترتیب سے ساری بیماریوں کے نام ہیں. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن کا علاج، اندرونی اعضاء کا علاج، ہر مرض کا علاج. اس میں کوئی بھی لفظ آپ تلاش کریں، ہاتھ کی بات کریں، ہاتھ سے متعلق سارے امراض، چہرے کی بات کریں، آنکھ کی بات کریں، سینہ، کوئی مرض رہا نہیں ہے. یہ کتاب کس طرح استعمال کرنی ہے؟ مرض دیکھیں گے کہ بھئی یہ مرض ہے، سامنے علامت لکھی ہے، جناب ایسے مرض میں یہ علامت ہے، تو اسی کے سامنے دوائی لکھی ہے کہ یہ مرض پایا جا رہا ہے، یہ علامت ہے، تو یہ دوائی استعمال کرنی ہے. اور ساتھ ہی مقدار بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس مرض میں کتنی مقدار اس دوائی کی استعمال کرنی ہے. یہ کتاب ہمارے لیے ہزاروں روپے بچانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کتاب ہے مقصود شفا بوسیلہ ہومیوپیتھی، حکمت یونانی. حضرت والا نے حکمت کے طریقے سے اس میں نسخہ جات تحریر فرمائے ہیں. ایسے ایسے نسخے جس کو حکیم حکمہ اپنے ساتھ لے کر مر گئے، بتائے نہیں، حضرت والا نے ایسے نایاب نسخوں کو بھی اس میں تحریر کر دیا. ایک شخص کو مرض لائق ہوا، کم از کم 15-16 لاکھ روپے خرچ ہوئے، ملک گھوم کے علاج نہ ہوا. حضرت والا کا کسی نے اس کو پتہ دیا، وہ علاج کے لیے پہنچا. حضرت صاحب نے اس کو علاج عطا فرمایا. علاج کیا تھا؟ ایک 50 روپے کا نسخہ اس نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اس 50 روپے کے نسخے سے اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرمائی. سینکڑوں مریض ہیں. آج کل ڈینگی وائرس بڑا مشہور ہوا ہے، پیچھے کرونا، کینسر، کوئی بھی مرض ہے نا، اللہ کے نام کی برکت سے شفا ملا کرتی ہے. اس کے علاوہ کتابیں مقصود الشفا بوسیلہ قرآن و سنت، حضرت والا نے اس میں تعویذات کے طریقے سے، روحانی علاج کے طریقے سے سارا علاج لکھا ہے. کہیں حکمت کی دوائی نہیں ملتی، ہومیو سے کر لیں، ہومیو سے نہ ملے حکمت سے کر لیں، ان سے نہ ملے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا علاج حاصل فرما لیں. پھر پیارے دوستوں، خوشخبری ہے، کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر حکیم کے مرض سمجھ میں نہیں آتا، یہاں مرکز کا پتہ موجود ہے. اتوار والے دن حضرت صاحب علاج کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے، عصر سے پہلے آنا پڑتا ہے، ٹوکن نمبر ملتا ہے، عصر سے مغرب درس ہوتا ہے، مغرب کے بعد آپ حضرت صاحب مزید کچھ باتیں جو رہ جاتی ہیں درس کی وہ بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا علاج آپ کو دے دیا جاتا ہے. کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ، چرس، بھنگ، افیم، تمباکو، الگ، پان، گٹکا، نسوار، شراب چھوڑنا چاہتا ہے، 30-40 روپے کی چھوٹی الائچی ساتھ لے کر آئیں، اس کو حضرت صاحب دم فرما کے دیتے ہیں. استعمال کا طریقہ ہے، جس وقت نشے کی طلب ہو نشہ نہ کرے، الائچی لے کر چوسنا شروع کر دے اور دل کے مقام پہ تصور کر رکھے کہ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. نشے سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نشے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت صاحب کے پروگرامات ہر ہفتے کی رات 10 بجے، اتوار کو دوپہر 2 بجے QTV پر نشر ہوتے ہیں. آپ انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور ملک سے، شہر سے جو دور افراد ہیں انہیں بھی بتا سکتے ہیں. حضرت صاحب کے اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو حضرت صاحب کا نام اگر آپ سرچ کریں گے تو حضرت صاحب کے نام سے متعلق بیانات کی سیریز آپ کے سامنے آ جائے گی، وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری مزید یہ اعلان، انشاءاللہ آنے والا اتوار 2 دن بعد 2 اکتوبر بروز اتوار دوپہر 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان شریعت کورس کا اجرا کیا جا رہا ہے. یہاں پر اسی مقام پر شریعت کورس سکھایا جائے گا. تمام فرضی علم کہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے، اگر حاصل نہیں کیا تو نجات نہیں پا سکیں گے، وہ سارا کا سارا علم یہاں پر انشاءاللہ سکھایا جانے والا ہے. تو تمام دوست جتنے بھائی موجود ہیں، کوئی بھی اس کورس میں رہنے سے محروم نہ رہے. اپنے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، گلی محلے میں دوست احباب ہیں،
ہمارے ساتھ پھرنے والے ہیں. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے جیسا ہم اپنے لیے پسند کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھ لیں گے, ہم اپنی نیکی کے کاموں کو سیکھ لیں گے, فرض علم سیکھ جائیں گے, تو ہمارا حق ہے کہ جن لوگوں تک یہ علم نہیں پہنچا ان کو بھی اس کا شوق دلائیں, ان کو بھی اس راہ کی طرف بلائیں. پیارے دوستو, ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ایک عالم کی گفتگو سنی, انہوں نے سارا تیمم کا بیان فرمایا, اور تیمم کے بیان کے اندر اس کی بات مختصر یہ ہے کہ اس میں ایک بیان یہ تھا کہ راک پر تیمم جائز نہیں ہے. وہ صحبت سے گھر چلا گیا, اس کا اسی دن انتقال ہو گیا. قبر کے اندر فرشتے آ گئے, پوچھا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کیا ہے. اس نے ایک جواب دیا کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں راک پر تیمم نہیں ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے رب کریم تیرا ایک عجیب بندہ ہے, پوچھتے رب کون ہے, نبی کون ہے, دین کیا ہے. وہ فقط ایک جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کا ایک مسئلہ مجھے پتا ہے کہ راک پر تیمم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور رب کریم فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں, یہ میرے پیارے نبی کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ کے آیا ہے, میں نے اس کی بخشش کا وعدہ فرما دیا. تو یہاں پر کتنے سارے دین کے علم ہم یہاں حاصل کریں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے لیے, دین سیکھنے کے لیے ایک مجلس میں شرکت کرنا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے, 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام میں اب پیچھے نہ رہیں. یہ موقع یہ زندگی میں بار بار نہیں آتے, ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم سیکھ جائیں گے تو آگے سکھانے والے بھی بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حضرت صاحب بیت کی دعائیں پڑھائیں گے. دوست جو ہیں بیت کے لیے مزید جہاں کہیں وقفہ نظر آ رہا ہے اس وقفے کو پر کر لیں, قریب قریب ہو جائیں. جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے, اللہ کے نبی سب سے پہلے ان سے بیعت لیتے تھے. بیعت کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کی توبہ. اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیعت کرنے کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب بیعت کرنے کے بعد انہیں اللہ کا دین سکھاتے تھے. پھر نبی پاک کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر بھی آنے والے سے بیعت لیتے تھے, ان کو پھر دین متین سکھاتے تھے. پھر عمر فاروق آ گئے, وہ بھی آنے والے سے بیعت لیتے تھے اور ان کو اللہ کا دین سکھاتے تھے, اللہ کا دین پہنچاتے تھے. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. ہم وہی سنت ادا کر رہے ہیں. پہلے میں آپ کو بیت کی دعائیں پڑھاتا ہوں. یہ نبی پاک نے ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا دین سیکھنا ہے تو دین گھر بیٹھ کے تو نہیں سیکھیں گے نا. یہاں ہم نے 2 دن کا یہ درس رکھا ہے, اتوار اور جمعہ. 2 دن یہ درس ہوتا ہے. کم از کم ایک درس میں لازمی آؤ, جمعے کو یا اتوار کو. اور ہر اتوار کو 2 سے لے کے 4 بجے تک یہ جو فرضی علم ہے, فرضی علم کون سا ہے؟ وہ علم جس کو سیکھے بغیر چارہ نہیں. آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, نماز پڑھنی ہے تو پاک ہونا ہے. اگر غسل فرض ہے تو غسل کرنا ہے, وضو فرض ہے وضو کرنا ہے. اگر آپ کو آتا ہی نہیں, نہ غسل کرنا آتا ہے نہ وضو کرنا آتا ہے, تو نماز کیسے پڑھو گے؟ نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ جو علم ہے جو ہر ایک مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے, صرف ہم آپ کو یہ سکھائیں گے. ہر اتوار کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک 2 گھنٹے خدا, بچے ہیں, بھتیجا, بھانجا, سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ. اور خدا کی قسم جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا, اگر پختہ یہ تعلق رکھا,
اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے، موت بعد میں آئے گی، اللہ پہلے اپنا محبوب بندہ بنا دے گا آپ کو۔ اللہ کی کہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں اور جو پیچھے والے ہیں وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں، پشت پہ ہاتھ رکھ لیں۔ نیچے جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی دونوں بیٹھ کر یہ بیت کی دعائیں پڑھ لیں۔ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب کریم اس پاک سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ختم شریف پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ ایک بار، سورۃ قریش 11 بار، سورۃ اخلاص 11 بار، اولا خصوصی پڑھ لیں۔ تھوڑا ٹائم کے لیے مراقبہ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ ختم شریف پڑھ لیں۔
جو اپنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب آج کے بھائی فرمانی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم یا اللہ کی قرآن پاک تلاوت کی اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انبیاء کرام شہداء کرام صالحین اولیاء کرام خصوصاً سیدنا فاروق بارک وفیہ دل زندہ روشن فرما اپنی محبت اور معرفت اپنا دل کو بیعت سے پاک صاف فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد تمام مراقبہ کریں۔ مراقبہ طریقہ یہ ہوتا ہے گھٹنے کھڑے کر کے گھٹنوں میں منہ دے دیں، آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں۔ اگر کپڑا ہو تو منہ پہ کپڑا ڈال دو، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کپڑا نہ ہو تو ویسے ہی گھٹنے کھڑے کر کے گھٹنوں میں منہ دے دیں، آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں۔ گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے اللہ کو تو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے میں ساری زندگی کیا کرتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کر، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، ایسے ہی آج میں تیرے سامنے اپنے سب گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ ہو سکے تو رو لو، ہو سکے تو دو چار آنسو بہا دو، نہیں رونا آتا تو ایسا منہ بنا لو جس طرح بندہ روتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کا روتا چہرہ دیکھ کے رب کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ اس کے ساتھ